الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بھائی بزرگ اور دوستو، آج کا دن جسے ہم 15 اگست کے نام سے اور یوم آزادی کے نام سے یاد کرتے ہیں، آج کے دن ملک کے مختلف حصوں میں، مختلف علاقوں میں، مختلف پنچایتوں میں، اسکولوں میں، مدارس میں یوم آزادی کے نام پر ملک کے ہر مذہب کے ماننے والے نے اپنے اپنے اعتبار سے خوشی کے جھنڈے لہرائے۔ کہیں پر چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ذریعے سے ملک کی آزادی کی خوشی میں ترانے پڑھوائے گئے۔ کہیں کسی لیڈر نے، کسی مکھیہ منتری نے، کسی وزیر اعظم نے اپنے اعتبار سے لوگوں کے سامنے تقریر کر کے خوشی کا اظہار کیا، اور یہ خوشی کا اظہار ہونا بھی چاہیے۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ ہمارے ملک میں لوگوں کی گردنوں پر غلامی کا طوق ڈالا گیا تھا، لوگوں کو غلام بنایا گیا تھا، لوگوں نے انگریزوں کی غلامی کو اختیار کیا ہوا تھا۔ ایسے وقت میں ایک بڑی قربانی کے بعد، خون کی نالیاں اور خون کے دریا بہانے کے بعد ہمارے اس ملک ہندوستان کو، ہمارے ملک عزیز کو غلامی کے طوق سے، غلامی کے پھندے سے نجات حاصل ہوئی ہے۔ غلامی، اس کے مقابلے میں آزادی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہی وجہ ہے دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا چڑیا گھر ہوتا ہے، زو ہوتا ہے، اس میں مختلف پرندوں کو، مختلف جانوروں کو رکھا جاتا ہے۔ الگ الگ ملکوں کے جانوروں کو پکڑ کر، الگ الگ ملکوں کے چڑیا کو پکڑ کر پنجرے کے اندر بند کیا جاتا ہے، وقت پر ان کو کھانا بھی دیا جاتا ہے، وقت پر پانی بھی پلایا جاتا ہے، اور زو اور پارک اور چڑیا گھر ایسا خوبصورت بنایا جاتا ہے۔ ہر آدمی، ہر مہینے کے اندر مختلف آدمی آتے ہیں اس زو کی، اس پارک کی، اور اسی طرح اس چڑیا گھر کی زیارت کرتے ہیں، اور ایک آدمی خوش ہوتا ہے۔ حالانکہ اس میں جانے کے لوگوں کو پیسے دینے پڑتے ہیں، اب ایک رقم خرچ کرنی پڑتی ہے۔ ہر دیکھنے والے کو چڑیا گھر بہت اچھا معلوم ہوتا ہے، جانوروں کے لیے بھی دیکھنے جائیں ظاہری اعتبار سے بہت اچھا ہے۔ اگر کوئی شیر ہے تو اسے شکار کرنے کی ضرورت نہیں، اگر وہ جنگلات میں ہوتا ادھر ادھر گھومنا پڑتا، اپنی غذا کو تلاش کرنا پڑتا، جانوروں پر حملہ کرتا، لوگوں کو پکڑ کر لاتا پھر کھاتا۔ یہاں زو میں اس کی حالت یہ ہے، وقت پر اس کو کھانا پہنچایا جا رہا ہے۔ جانوروں کی حالت یہ ہے، پرندوں کی حالت یہ ہے، وقت پر ان کو کھانا پہنچایا جا رہا ہے۔ بڑا خوشنما منظر ہے، اچھا خاصا پنجرا بنایا گیا ہے، بڑا وسیع پنجرا بنایا گیا ہے، اس میں مختلف جانوروں کو رکھا گیا ہے۔ لیکن اگر
اگر ان جانوروں کو اللہ تعالیٰ زبان عطا کر دے اور جانوروں سے کوئی جا کر پوچھے کہ آپ کو وقت پر کھانا بھی مل رہا ہے، وقت پر پانی بھی مل رہا ہے، کیا آپ باہر جانا پسند کرو گے؟ وہ چڑیا، وہ جانور، وہ پرندے ہر ایک یہی کہے گا، چاہے یہاں کتنا ہی خوشنما منظر کیوں نہ ہو، چاہے سونے کا پنجرا کیوں نہ بنا دیا جائے، چاہے اچھی سے اچھی غذا ہم کو وقت پر کیوں نہ کھلایا جائے، ہماری دل کی خواہش تو یہی ہے ہمیں آزاد چھوڑ دو، ہماری دل کی خواہش یہی ہے ہمیں آزاد چھوڑ دو، ہمیں کسی کی ماتحتی پسند نہیں ہے۔ حالانکہ وقت پر کھانا بھی مل رہا ہے، وقت پر پانی بھی مل رہا ہے، وقت پر سب کچھ چیزیں دی جا رہی ہے، لیکن پھر بھی ان جانوروں کا حال یہ ہے کہ ان کی دلی خواہش یہ ہوگی کہ آپ ہمیں گے پرندوں پر حملہ کریں گے، اپنے شکار کو تلاش کریں گے، اپنے اعتبار سے محنت کریں گے، لیکن یہ ہمیں غلامی پسند نہیں ہے۔ جب ایک جانور کا یہ حال ہے تو ایک انسان اگر اسے یہ کہا جائے کہ آپ کو قید کر دیا جائے گا، آپ کو بند کر دیا جائے گا، آپ کو ہمارا ماتحت بن کر رہنا پڑے گا، آپ کو ہمارا غلام بن کر رہنا پڑے گا، آپ کی عورتوں کو باندھی بنائی جائے گی، کوئی انسان یہ نہیں چاہے گا کہ ہم ایسی غلامی کی زندگی کو بسر کریں۔ آزادی اتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ نے جیل خانے کا حال سنا ہوگا، بعض جیل خانے اور قید خانے ایسے ہوتے ہیں وقت پر کھانا بھی دیا جاتا ہے، وقت پر پانی بھی دیا جاتا ہے، اچھے سے اچھی نعمت بھی ہوتی ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہوتا ہے، لیکن کسی قیدی کو جا کر آپ پوچھے کہ کیا آپ کو وقت پر کھانا بھی دیا جا رہا ہے، وقت پر پانی بھی دیا جا رہا ہے، وقت پر سب کچھ چیزیں آپ کو دی جا رہی ہے، آپ کے لیے کھیلنے کا میدان بھی ہے، آپ کے پاس کے لیے فٹ بال کھیلنے کا میدان ہے، آپ جو چاہے کر سکتے ہیں، کیا آپ باہر نکلنا چاہتے ہیں؟ وہ قیدی کی دل کی آواز یہ ہوگی، دل کی بات یہ ہوگی، کچھ بھی ہو جائے ہمیں اچھے سے اچھا یہاں کھلایا جائے، لیکن ہماری دل کی خواہش یہ ہے کہ ہمیں آزاد چھوڑ دو، ہمیں بات نہیں کرتے۔ آزادی اتنی بڑی نعمت ہے۔ اسلام سے پہلے، مذہب اسلام سے پہلے لوگوں میں آزادی کا تصور نہیں تھا۔ اسلام میں آ کر لوگوں کو آزادی کی نعمت سمجھائی کہ آزادی کتنی بڑی چیز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب آنکھ کھولی، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کا حال یہ ہے کہ فرعون نے ان کو غلام بنا رکھا ہے، ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا ہے، ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا ہے۔ فرعون اپنے آپ کو رب کہتا تھا، بنی اسرائیل کو بڑا ظلم کیا کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جا کر فرعون کے سامنے یہی کہا کہ فرعون، میری قوم کو، بنی اسرائیل کو آپ نجات دے دیجئے، آپ اپنی غلامی سے اس کو ہٹائیے۔ قرآن نے اسی کا تذکرہ کیا، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ۔ فرعون کے خاندان والوں کا، فرعونیوں کا حال یہ تھا، بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جا کر کہا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی نعمت کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کی ظلم سے، آل فرعون کے خاندان والوں کے ظلم سے بنی اسرائیل کو نجات عطا کرتا۔ آزادی اتنی بڑی چیز ہے۔ قرآن کریم میں جہاں پر بہت سارے گناہوں کی سزا کے طور پر مختلف کفارے ذکر کیے، بہت سی جگہوں پر ان کفارات میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ غلام کو آزاد کرو۔ پہلے زمانے میں لوگ غلام بنائے رکھتے تھے، غلام کو آزاد کرنے کا تذکرہ کیا۔ ہمارے ملک ہندوستان بھی ایک زمانے میں، ہمارے ملک میں بھی انگریزوں کی حکومت تھی۔ ہمارا ملک انگریزوں کی حکومت سے جو آزاد ہوا ہے، آزادی جو حاصل ہوئی ہے، ہمارے اس ملک میں کی آزادی میں ہمارے علماء نے، ہمارے مشائخ نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ تقریباً 1601 میں یا 1608 میں سب سے پہلے برطانیہ سے ایک قافلہ آتا ہے، انگریزوں کا ایک قافلہ آتا ہے۔ مغل بادشاہوں کی حکومت تھی،
انہوں نے آ کر یہ کہا کہ ہم اس ملک میں تجارت کرنا چاہتے ہیں، ہم اس ملک میں تجارت کو فروغ دیں گے، تجارت کو عام کریں گے۔ یہاں آئے، بمبئی کے ساحل پر انہوں نے اپنی تجارت شروع کی۔ تقریباً 100 سال کے عرصے میں پورے ملک کے مختلف علاقوں میں، مختلف صوبوں میں انہوں نے اپنی کمپنی کو کھول دیا، مختلف علاقوں میں۔ ان کی زبان سے تو یہ کہتے تھے کہ ہمیں تجارت کرنا ہے، لیکن ان کی نیت خراب تھی۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ تجارت کے بہانے سے ہم اس ملک کو اپنے قبضے میں لے لیں گے، اس ملک میں حکومت ہماری ہوگی۔ تقریباً 1601 سے لے کر 1701 تک 100 سال کے عرصے میں مختلف علاقے میں انہوں نے اپنی تجارت کو فروغ دے دیا۔ پھر ایک زمانہ ایسا آیا، تقریباً 40 سال کے بعد یا 40 سال کے عرصے میں 2-3 صوبوں پر انگریزوں نے قبضہ کر دیا۔ ان کا ارادہ ہی پہلے سے خراب تھا، کہ نیت ہی خراب تھی۔ لیکن عجیب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتفاق ہے، ان کے آنے کے تقریباً 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کی جانب سے شاہ عبدالرحیم صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ مدینہ طیبہ بھی حاضری ہوئی۔ جب وہاں سے واپسی ہوئی، اس کے بعد انہوں نے محسوس کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کے گھر پر اللہ تعالیٰ نے انہیں 4 بیٹے عطا فرمائے، 4 بیٹے۔ شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ، 4 بیٹے۔ سب آفتاب و مہتاب کی طرح تھے، چاند سورج کی طرح روشن تھے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا، ان کے انتقال کے بعد ان کی جگہ پر ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی مسند پر بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم عطا فرمایا تھا، علم کے ساتھ ساتھ وراثت بھی عطا فرمائی، اور انہوں نے محسوس کر لیا کہ یہ انگریز جو ہمارے ملک میں آئے ہیں، ان کا ارادہ صرف تجارت کرنے کا نہیں ہے، ان کا ارادہ خراب ہے، ان کی نیت خراب ہے، یہ کچھ اور چاہ رہے ہیں۔ یہی وہ پہلا شخص ہے جس نے ہمارے ملک میں انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، لوگوں کو بیدار کیا، لوگوں کو متنبہ کیا کہ دیکھو ان کا ارادہ صاف نہیں ہے، ان کا ارادہ صاف نہیں، ان کی نیت صاف نہیں۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس فتوے کے بعد، انگریزوں کے خلاف جہاد کے فتویٰ دینے کے بعد، جتنی بھی تحریکیں وجود میں آئی ہیں، جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، سب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کا نتیجہ ہے۔ آج لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ آج اپنے وطنی ہونے کا ثبوت دیجیے، اس ملک کے باشی ہونے کا ثبوت دیجیے۔ اس ملک کی آزادی میں لوگوں کو سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دینے پر اور لوگوں کو ابالنے والے اگر کوئی ہو سکتے ہیں وہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات سب سے پہلے فتویٰ دیا ہے۔ اس کے بعد تو کئی جنگیں ہوئی ہیں، شاہ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا گیا، اور بھی بہت سارے لوگ شہید ہوئے ہیں، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان سب نے اس ملک کے لیے جنگ لڑی ہے۔ مختلف کچھ باتیں آپ کو سناتا چلوں۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ کچھ سکھوں نے ان کو گھیر لیا، ان کا محاصرہ کر دیا۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ درمیان میں کھڑے ہیں،
ایک آدمی نے، ایک سکھ نے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی تو نازیبہ کلمات کرے. یہ صرف جہاد کرنے والے لوگ نہیں تھے، ان کے دل میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق ان کے دلوں میں بھرا ہوا تھا. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس انگریز کی زبان میں، یہ سکھ کی زبان سے جب یہ نازیبہ کلمات سنے، انہوں نے کہا جب تک میں اس کو قتل نہیں کروں گا تب تک یہاں سے جاؤں گا نہیں، ان کو قتل کر کے رہوں. جیسے انہوں نے اپنی زبان سے بات کہی، ایک سکھ نے، ایک انگریز نے اس پر حملہ کیا. ان کی زبان سے کلمات نکل گئے، ان پر حملہ کیا گیا. ایسا حملہ کیا کہ ان کا سر ان کے تن سے، ان کے جسم سے علیحدہ ہو. لیکن اللہ تعالیٰ بعض اپنے بندوں کی قسم کو پورا کیا کرتا ہے. لو اقسم علی اللہ لابرہ. بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ پر قسم کھاتے ہیں، اللہ کی قسم کھاتے ہیں، اللہ ان کی قسم کو پورا کر کے دکھلاتا ہے. سر تو جسم سے جدا ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جسم میں وہ پاور رکھا ہوا تھا، وہ طاقت رکھی ہوئی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ سچا عشق تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ سچی محبت تھی. سر جسم سے جدا ہوا، لیکن یہ جسم اس کے بعد اپنے ہاتھ میں خنجر لے کر چلتا تھا. اور وہ آدمی جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی تھی، اس نے دیکھا کہ جسم تو چل رہا ہے، وہ بھاگنے لگا. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جسم ان کے پیچھے چلا. یہ دیکھا کہ یہ آدمی میرے پیچھے بھاگ رہا ہے، وہ گرا. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اس پر گرے. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا خنجر اس کے جسم میں پیوست ہو گیا اور وہیں اس کی جان نکل گئی. لو اقسم علی اللہ لابرہ. بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جو قسم کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم کو پورا کر کے دکھاتا ہے. یہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 1757 سے لے کر 1857 تک جتنی جنگیں لڑی گئی ہے، تنے تنا مسلمانوں نے لڑی. تنے تنا مسلمانوں نے لڑی. مختلف جنگیں ہوتی رہی. 1856 میں ہمارے علماء نے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے. اس مشورے میں ہمارے مختلف علماء، مولانا جعفر صاحب خانیسری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ شریف تھے. مشورہ ہو رہا ہے کیا کیا جائے. کسی نے رائے دی کہ ہم تعداد کے اعتبار سے کم ہے، انگریز کی تعداد تو بہت بڑی ہے. حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ نے بڑا پیارا جواب دیا. وہ فرمانے لگے کیا ہماری تعداد جنگ بدر کے مجاہدین سے بھی کم ہے؟ جنگ بدر کے مجاہدین کتنے تھے؟ 313. ہماری تعداد تو اس سے بھی زیادہ ہے، کیا ہم بچڑ جائیں؟ ان سب نے آپس میں مل کر اتفاق کیا کہ ہم کسی بھی طرح ہمیں انگریز کے خلاف لڑنا ہے. مختلف جنگیں لڑتے رہے. انگریز اور برطانیہ کی حکومت پریشان تھی کہ کیا بات ہے، ایک تحریک کو دبایا جاتا ہے، ایک صوبے کو دبایا جاتا ہے، ایک لوگوں کے ساتھ جنگ کیا جاتا ہے، کچھ وقت ہوتا ہے، پھر یہ طاقت ابھرتی ہے، واپس ان کو دبایا جاتا ہے، پھر طاقت ابھرتی ہے. اصل بات کیا ہے، پریشانی کیا ہے، رکاوٹیں کون سی چیزیں بن رہی ہے، ان رکاوٹوں کو تلاش کیا جائے. وہاں کی حکومت نے اپنے چالاک لوگوں کو، ہوشیار لوگوں کو، عقل مند لوگوں کا ایک قافلہ وہاں سے بھیجا. جا کر غور کرو کیا باتیں ہیں، کیا رکاوٹیں ہیں. انہیں پورے ملک کا مشاہدہ کیا، جائزہ لیا کہ دیکھا جائے کیا باتیں ہیں. غور کرنے کے بعد میں 3 رکاوٹیں معلوم کی کہ جب تک اس ملک میں 3 چیزیں رہے گی، اس ملک کو ختم نہیں کیا جا سکتا. 3 چیزوں کو اس ملک سے ختم کرنا پڑے گا. اگر ان 3 چیزوں کو ختم کر دیا جائے گا، سمجھو یہ حکومت ہمارے قبضے میں آ جائے گی، ملک ہمارے قبضے میں آ جائے گا. اس وقت کے جن مبصرین نے جائزہ لیا، 3 چیزیں جو بیان کی. پہلی چیز انہوں نے کہا
کہ ان کے دل کے اندر جو قرآن بھرا ہوا ہے، ان کے پاس جو قرآن کے نسخے ہیں، ان نسخوں کو جلایا جائے تو ختم کر دیا جائے۔ سب سے پہلے جب تک ان میں قرآن ہے تب تک ان کے خلاف ہم نہیں لڑ سکتے۔ نمبر 2، ان میں علماء کرام کی جماعت ہے۔ جب تک علماء کرام کی جماعت رہے گی، یہ لوگوں کو جہاد پر اور ملک کے متعلق لڑنے پر آمادہ کرتے رہیں گے، ان کے اندر جذبے جہاد پیدا کرتے رہیں گے۔ ان کے علماء کو ختم کرنا پڑے گا، ان کے علماء کا خون بہانا پڑے گا۔ جب تک علماء رہیں گے یہ ملک ہمارے قبضے میں نہیں آ سکتا ہے۔ اور تیسری چیز، ان کے دل میں جو جذبہ جہاد ہے، ملک کی محبت میں لڑنے کا جو جذبہ ہے، جب تک ان کے دل سے جذبے کو ختم نہیں کیا جائے گا، یہ ملک اور یہ حکومت ہمارے قبضے میں نہیں آ سکتی۔ تین چیزیں رکاوٹ ہے، یہ قرآن، تیسرا علماء کرام اور تیسرا جذبہ جہاد۔ جب ان دانشوروں نے، ان عقل مندوں نے یہ تین چیزوں کا جائزہ لیا، برطانیہ کی حکومت کی طرف سے وارنٹ جاری کیا گیا کہ جتنے قرآن کریم کے نسخے ہیں سب کو جلا دو۔ تاریخ میں لکھا ہے اس وقت تقریباً 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے جلائے، 3 لاکھ۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر برطانیہ کی حکومت کی طرف سے وارنٹ جاری کرنے کے بعد بہت سارے علماء کرام کو، تقریباً 14,000 علماء کرام کو پھانسی پر لٹکایا گیا۔ دہلی سے لے کر کئی دور میل فاصلے تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر علماء کرام کی ناس لٹکائی نہ گئی۔ ایک مورخ لکھتا ہے کہ میں ایک مرتبہ ایک کیمپ کے پاس سے گزر رہا تھا، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کسی گوشت کے جلنے کی بدبو آ رہی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے۔ میں بھٹکتا پوچھا، میں نے دیکھا کہ علماء کرام کو سولی پر لٹکایا گیا ہے، ان کے نیچے آگ جلائی جا رہی ہے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ بس آپ اپنی زبان سے ایک مرتبہ کہہ دو کہ ہم انگریز حکومت کے ساتھ ہیں۔ علماء نے جو فتویٰ بیان کیا ہے، جو فتویٰ جہاد کے دیا ہے، ان کے ساتھ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ آپ اپنی زبان سے کہہ دو۔ کوئی عالم، کوئی علماء کی جماعت یہ کہنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ 40 علماء کرام کو ایک کے بعد دوسرے، ایک کے دوسرے کو 40 علماء کو لایا جاتا تھا، پھانسی پر چڑھایا جاتا تھا اور نیچے آگ جلائی جاتی تھی۔ ان کا جسم جلتا تھا اور ان کے جسم کے جلنے کی وجہ سے، ان کے گوشت کے جلنے کی وجہ سے جو بدبو آ رہی تھی تو لوگوں میں وہ عام طور پر پھیل جاتی ہے، اس کی بدبو آ رہی۔ اس ملک کے لیے ہمارے علماء نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ جہاں پر ہم اور تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اور اخبارات کا مطالعہ کرتے ہیں اور میسیج کو پڑھتے ہیں اور میسیج کو عام کرتے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے ہمارے ملک کے آبادی میں جن علماء نے قربانی دی ہے ان کی تاریخ کا بھی لوگوں کے اندر تذکرہ کیا جائے، ان کے میسیج کو بھی عام کیا جائے، ان کی تاریخ کو بھی پھیلائی جائے کہ اس ملک کی آبادی میں، اس ملک کے اندر آزادی کو لانے میں ہمارے علماء کرام کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ شانوں سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کی دعائی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک میں امن و امان کی فضا کو قائم فرمائے، محبت مودت نصیب فرمائے، آپس کے اختلاف سے ہماری پوری امت کی پوری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔